اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی محرم فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان سماعت فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے آپ کے بدن پر 2-3 ٹھونگیں ماری۔ آپ نے یہ خواب خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا۔ اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے گا۔ چنانچہ جمعہ کے روز یہ خواب بیان کیا گیا اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ زخمی کیے گئے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی تب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے تھے۔ بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تب فیروز نامی ایک آتش پرست مشرک غلام نے آپ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پر زخم آیا۔ آپ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگا۔ راستے میں جماعت کے اندر اور بھی صحابہ کے شدید زخم لگائے۔ آخر ایک انصاری صحابہ نے اس پر اپنے کمبل کو ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر برا ہوگا تو وہ کافر اپنے ہاتھ سے چھری مار کر مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا اور خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ ابن عباس نے عرض کیا کہ ایک آتش پرست مشرک غلام نے جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ آپ کو شدید زخم آیا تھا، حتیٰ کہ آپ کو جو شربت پلایا گیا وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ لوگ آپ کے پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کا تہبند زمین سے لگتا ہے۔ فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا، میاں اپنے تہبند کو اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تب آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ کر عرض کرنا کہ عمر نے آپ سے اذن چاہا ہے کہ آپ اپنے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں دفن ہونے کی اجازت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ام المومنین بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کا سلام و پیغام عرض کیا تو ام المومنین نے فرمایا کہ یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے جائیں۔ جب حضرت عبداللہ یہاں سے اجازت لے کر واپس آئے اور حضرت عمر کو ان کا اجازت دے دینا سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا، الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم ایک کام کرنا، جس وقت میں مر جاؤں میرے جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے لے جا کر رکھنا اور یہ کہنا کہ اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگر اس وقت بھی اجازت فرمائے تو اندر دفن کر دینا، مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور پھر فرمایا، بیٹا میرا سر تکیے سے ہٹا کر زمین پر ڈال دے تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں میانہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک کچھ اچھا ٹھہروں گا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہت بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں برا قرار دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا۔ بیٹا اگر سارے جہاں کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں اسے قیامت کے دن گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں تو آپ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ تو برائے نام ہی قیامت کی ہولناک چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، امین المومنین ہیں، سید المومنین ہیں، آپ کتاب اللہ سے اور نہایت انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عباس کی یہ تقریر بہت پسند آئی اور سخت تکلیف کے باوجود جوش و شوق میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے ابن عباس کیا تو ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا، ہاں دوں گا۔
یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی اور انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازے کو تیار کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حجرے شریف کے سامنے لا کر رکھا گیا اور بآواز بلند عرض کیا کہ اے ام المومنین، یہ جنازہ عمر کا حاضر ہے اور اب بھی پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اگر حکم ہو تو حجرے شریف میں دفن کیا جائے۔ حضرت ام المومنین روتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کو حجرے شریف میں حضور کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گہن لگا، سارے مدینے میں اندھیرا ہوا۔ اس طرف لوگوں کا رونا، ادھر سورج کا سیاہ ہونا ایک مورکہ قیامت کا نظر آتا تھا۔ مدینے کے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے، اے ماں، کیا آج قیامت ہے؟ مائیں کہتی تھی کہ نہیں، آج امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ بعد از وفات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا، وجدت ربی رحیمہ، میں نے اپنے رب کو بڑا رحم والا پایا۔ سیرت الصالحین صفحہ نمبر 94۔ صدق اللہ العلی العظیم۔